بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ المائدہ پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے اور یہ سورہ چوتھی سورہ النساء کی جوڑا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے میں جو اللہ کے پیغام اور وحی کی روشنی میں تبدیلی آئی تھی اس کی تفسیر اور ان پہلوؤں کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ جو آخری ستانے تھے، جو در حقیقت خدا کی وحی کی آپ یوں سمجھیے کہ کلائمیکس تھے۔ چنانچہ اللہ کا دین اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں سے معاہدہ لیا کہ وہ اللہ کے پیغام کی پیروی کریں گے اور یوں اللہ کے ہاں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ سنیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، یعنی یہ عہد معاہدہ کہ جو تم مانتے ہو یہ تم کو لازماً پورا کرنا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ دین جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیا، یہ دین اب مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام تم کو دے کر تمہارے ساتھ میں راضی مطمئن ہو گیا۔ سورہ النساء میں ہم نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان انصاف کے علم بردار بن جائیں۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہاں یہ فرمایا تھا کہ انصاف کرو، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے اپنے مفادات، والدین کے مفادات اور رشتہ داروں کے مفادات پر ہی کیوں نہ زد پڑ رہی ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انصاف کرو، اور یہ دیکھو کہ کہیں کسی خوف کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی ہے۔ عجیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر اس کو جو ہمارا ذہن ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی کی کہ یہ یہودی آپ کے پاس جب اپنے مقدمے لے کے آتے ہیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے مقدموں کا فیصلہ کریں۔ آپ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 43 میں یہ فرمایا کہ یہ آخر آپ سے فیصلہ کرانے آتے کیسے آپ کو اپنے لیے فیصلہ کن اتھارٹی مانتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جب منہ موڑتے ہیں اس کے باوجود تو یہ مومن نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی انہوں نے اللہ کا پیغمبر نہیں مانا، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ تو جب تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے کرانے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تورات پر ہی ایمان نہیں لا رہے، حضور کو ابھی مانا نہیں اور تورات کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں ایک ایسی بات بیان ہوئی ہے کہ جس کو عام طور پر بہت سے مسلمانوں نے اس انداز میں سمجھا ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بات سے ایک بالکل مختلف بات ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضکم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس آیت کا مطلب عام طور پر یہی دیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی یہودی اور نصرانی ہیں
ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان سے دوستی نہیں ہو سکتی تو ان کو ہم دین کیسے پیش کریں گے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان سے دوستی نہیں ہو سکتی تو جیسا کہ قرآن نے اجازت دی ہے تو ان کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب خود چند آیات آگے چل کر آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے یوں دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ تم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کود اور تماشا بنا رکھا ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے اور کفار میں سے، تو مت بناؤ ان کو اولیاء دوست۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ جن سے دوستی کرنے سے اللہ نے روکا تھا، وہ یہی یہود و نصارہ ہے کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو اتخذوها ہزوا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو مذاق اور لعبہ کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی اذان کی آواز آتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ صاف معلوم ہو گیا کہ اصل میں قرآن مجید میں جہاں یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانے کی ہدایت دی گئی ہے، اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ اور وہ دوسرے غیر مسلم کہ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان سے کسی صورت دوستی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بعض دوسری باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ شراب اور جوا اور پانسے کے تیر یہ سب رجس من عمل الشیطان ہے، یعنی شیطان کی گندگی کے یہ مختلف پہلو ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ لوگوں نے تو بہت شراب پی، تو صحابہ کرام میں سے وہ کہ جو شراب پیا کرتے تھے وہ اس تشویش میں مبتلا ہوئے کہ آخر ان کے اس عمل کا کیا بنے گا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں تسلی تھی اور فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، اس بارے میں کہ جو کھا پی چکے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے بہترین رویہ اختیار کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو محسن ہے، بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ایک بندہ مومن کے لیے 3 درجات ہیں، یعنی مسلمان ہونا، پھر مومن ہونا اور اس کے بعد محسن ہونا، ان کے درمیان جو چیز ان کو ایک سے دوسرے کی طرف لے جانے والی ہے وہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اسی انداز میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی حدود کا پابند کرنا۔ تو یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں وہ پہلے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے ابھی ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح سے ایمان کو اپنے دل میں محسوس کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے پیغام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر اگر ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ اٹھتے ہیں اور اسلام سے ایمان کی طرف وہ بڑھتے ہیں، اور ایمان کے درجے کو پہنچ کے پھر اس کے اندر جو تقویٰ ہے اور اللہ کی موجودگی کا احساس ہے وہ ان کو احسان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ یعنی بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو درجہ احسان کو پہنچے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کا یہ اعلان ہوگا کہ ھذا یوم یدفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا، یعنی قیامت کے روز جو فیصلے ہوں گے وہ سچائی پر مبنی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ انعام دے گا، اور جو جھوٹے ہیں ان کو ان کے جھوٹ اور بد اخلاقی کے نتیجے میں برے انجام سے
دو چار ہونا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔